کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ کی رحمت کے تذکرے عذاب سے زیادہ کیوں ہیں؟ اس میں کیا راز چھپا ہے کہ اللہ کے ناموں میں الرحمن سب سے پہلے ہے، نہ کہ المنتقم؟ حقیقت جان کر آپ کی روح تڑپ جائے گی۔ ایک گنہگار آدمی ایسا گزرا ہے کہ لوگ اس کا نام سن کر راستہ بدل لیتے، ماؤں کو ڈراؤنے خوابوں میں وہ نظر آتا اور بچے اس کی کہانیاں سن کر سہم جاتے تھے۔ لیکن جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اللہ کی رحمت کو کیسے پکارا کہ نوری ناری اور زمین و آسمان تک اس کے الفاظ سن کر تمام مخلوقات رو پڑی اور اللہ نے اپنی رحمت سے اس کو بخش دیا۔ یہ ایک سچی حکایت ضرور سن لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمت اس کی پکڑ سے زیادہ طاقتور کیوں ہے؟ حقیقت جان کر آپ کی روح تڑپ جائے گی۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، اللہ کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ اگر بندے کو اس کا صحیح اندازہ ہو جائے تو وہ کبھی گناہ پر مر نہ جائے بلکہ توبہ پر جیے۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس میں کیا راز چھپا ہے کہ اللہ کے ناموں میں الرحمن سب سے پہلے ہے، نہ کہ المنتقم؟ کبھی غور کیا کہ قرآن کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ نہ عذاب سے، نہ جہنم سے، نہ کسی سختی سے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ابتدا ہی ان الفاظ سے فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ غور کیجئے، اللہ نے اپنا تعارف سب سے پہلے دو ایسی صفات سے کروایا جو اس کی محبت، شفقت اور رحمت کی عکاسی کرتی ہیں۔ اللہ کا پہلا تعارف رحم سے ہے، نہ کہ پکڑ سے۔ اللہ کے 99 صفاتی ناموں میں سے پہلا اور دوسرا نام ہی الرحمن اور الرحیم ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ نہیں، بلکہ ایک بہت بڑا پیغام ہے ہر اس بندے کے لیے جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، جو مایوسی کی دہلیز پر کھڑا ہو، جو سمجھتا ہو کہ میرے لیے اب معافی نہیں۔ رب خود فرماتا ہے کہ میں سب سے پہلے رحم کرنے والا ہوں، المنتقم یعنی بدلہ لینے والا، الجبار یعنی زبردست، یہ سب نام بھی اس کے ہیں، مگر وہ انہیں اپنے بعد کے مراحل میں لاتا ہے۔ پہلے محبت، پہلے معافی، پہلے شفقت، یہی اس کا اصل مزاج ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور کا ایک بدنام زمانہ شخص جس کے جرائم کی فہرست طویل تھی، زنا، چوری، قتل، مظالم، حق تلفی، اپنی زندگی کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ شخص ایسا گنہگار تھا کہ لوگ اس کا نام سن کر راستہ بدل لیتے، ماؤں کو ڈراؤنے خوابوں میں وہ نظر آتا اور بچے اس کی کہانیاں سن کر سہم جاتے۔ ایک گنہگار جس نے نہ صرف اپنے نفس کو بگاڑا بلکہ سینکڑوں انسانوں کی زندگیوں کو تاراج کیا۔ اس کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہ تھا جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، مگر اللہ کی رحمت کا دروازہ کب بند ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب اس گنہگار کی موت کا وقت آیا تو لوگ اس کی لاش کو زمین پر چھوڑ گئے۔ کسی نے جنازہ نہ پڑھا، کسی نے غسل نہ دیا، حتیٰ کہ دفن تک کرنے کو تیار نہ ہوئے۔ سب نے کہا یہ تو ایسا گناہگار تھا کہ زمین بھی اس کے وجود سے پاک رہنا چاہتی ہے۔ اس کے جرائم اس کے ساتھ ہی ختم نہیں ہوئے بلکہ اس کی موت کے بعد بھی لوگ اسے لعنت کا نشان بنائے ہوئے تھے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جاؤ اور میرے بندے کو دفن کرو، وہ میرا محبوب بندہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، یا اللہ، وہ تو بدترین گنہگار تھا، لوگ اس کے ذکر سے نفرت کرتے ہیں، وہ تیرا محبوب بندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے موسیٰ، اس نے اپنی موت سے ذرا پہلے تنہائی میں بیٹھ کر مجھ سے کہا، اے میرے رب، اگر میرے گناہوں کی بدبو آسمان تک پہنچتی ہے تو تیرے رحم کا دریا بھی عرش سے بہتا ہے۔ اگر میرے اعمال مجھے جہنم کا ایندھن بنائیں گے تو تیری رحمت مجھے بخشش کا لباس پہنا سکتی ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے نہیں اپنے گناہوں سے شرمندہ ہوں اور اب تیرے سوا میرے پاس کوئی در نہیں بچا۔ یہ الفاظ، یہ ندامت، یہ دل کی سچائی میرے عرش کو ہلا گئی۔ فرشتے بھی رو دیے، آسمان کانپ گیا، زمین نرم ہو گئی۔ اس ایک سچے لمحے کی توبہ نے اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو ایسا دھو ڈالا جیسے بارش خشک زمین کو تر و تازہ کر دیتی ہے۔ میں نے اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا اور اسے اپنا محبوب بنا لیا۔ یہ ہے اللہ کی رحمت، وہ جو گناہوں کے پہاڑ کو بھی ایک آنسو سے بہا دے، جو انسان کو اس کی بدترین حالت سے اٹھا کر اپنے قریب لے آئے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔
یہ حکایت ہمیں بتاتی ہے کہ کبھی بھی مایوس نہ ہوں۔ جب دل سچے ندامت سے بھر جائے اور زبان سے صرف یا اللہ نکلے تو اللہ کا رحم دوڑتا ہوا آتا ہے اور ایک پل میں برسوں کی گندگی کو دھو دیتا ہے۔ کیا ہم بھی آج اسی سچائی سے توبہ کرنے کا ارادہ کر سکتے ہیں؟ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو خود اپنی صفت غضب پر غالب قرار دیا۔ ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، وہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھے ویسا ہی پائے گا۔ اگر بندہ اللہ کو سخت گیر سمجھے گا تو سختی دیکھے گا، اگر اسے رحم والا سمجھے گا تو رحمت پائے گا۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ شیطان بندے کو کس طرف لے جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے۔ وہ بندے کے دل میں یہ ڈالتا ہے کہ تو گنہگار ہے، تیری توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ لیکن اگر بندہ قرآن کی ابتدا کو پڑھ لے اور صرف بسم اللہ کو ہی دیکھ لے، سمجھ لے، تو وہ کبھی مایوس نہ ہو۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، اللہ کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ اگر بندے کو اس کا صحیح اندازہ ہو جائے تو وہ کبھی گناہ پر مر نہ جائے بلکہ توبہ پر جیے۔ ہمیں اپنے رب سے وہ گمان رکھنا ہے جو اس نے خود ہمیں سکھایا ہے۔ اگر اس نے خود کو الرحمن کہا ہے تو ہم کیوں اس سے معافی مانگنے سے جھجکیں؟ پس جو رب اپنا تعارف رحم سے کرواتا ہے اس کے ہاں بدگمانی کی گنجائش نہیں۔ یہ پیغام ہر سحر، ہر اذان، ہر صورت کے آغاز میں ہم تک پہنچتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہر سختی پر غالب ہے۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ کی رحمت کے تذکرے عذاب سے زیادہ کیوں ہیں؟ اگر کوئی شخص قرآن پاک کو غور سے پڑھے تو ایک بات اس کے دل میں یقین کی طرح بیٹھ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر اس کے عذاب سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں بلکہ اس رب کا شعوری انتخاب ہے جس نے انسان کو اپنی محبت سے بنایا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق اس سے محبت کرے، خوف نہیں۔ عذاب کا ذکر قرآن میں ضرور ہے اور وہ حق ہے، مگر اللہ کی رحمت کا تذکرہ اس سے کئی گنا بڑھ کر ہے تاکہ بندہ مایوس نہ ہو بلکہ پلٹنے کی ہمت کرے۔ ایک نظر ڈالیے، قرآن میں الرحمن اور الرحیم جیسے صفاتی نام 300 سے زائد مقامات پر آئے ہیں۔ پوری 114 صورتوں میں سے 113 صورتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا تعارف کرواتا ہے تو غفور، رحیم، عفو اور ودود جیسے صفاتی ناموں کو دہراتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ زمر میں ارشاد ہوتا ہے، کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، وہ تو بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ اس آیت کو اہل علم نے قرآن کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت قرار دیا ہے۔ یہاں گناہوں کی نوعیت بیان نہیں کی گئی، صرف اتنا کہا گیا جنہوں نے حد سے تجاوز کیا، مطلب یہ کہ کتنے ہی بڑے گناہ ہوں اگر بندہ اللہ کی طرف پلٹنے تو معافی ممکن ہے۔ بعض علماء جیسے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر اللہ صرف اپنے عذاب کو بیان کرتا اور اپنی رحمت کو چھپا لیتا تو بندے کبھی نہ پلٹتے، مگر اس نے اپنی رحمت کا اتنا تذکرہ کیا کہ تاکہ بندہ شیطان کی مایوسی سے بچے اور اپنی رب کی طرف رجوع کرے۔